بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد یونس حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کافرہ شہداء میں جو شہداء کا کارواں لے کر نکلا ہوا ہوں، جس میں آپ کی مختلف اپنے ہیرو کی، جنہوں نے اپنے وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے قیمتی فیوچر کو، اپنے برائٹ فیوچر کو ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے قربان کیا، اپنے گھر والوں کو غم دیا تاکہ بہت ساری ماؤں کے بیٹے اس غم سے نجات حاصل کریں، ان کو یہ غم نہ ملے۔ ناظرین، یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی دیوانے نہیں ہوتے۔ کیوں اپنی بے داغ جوانیوں کو اس وطن پر قربان کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں تاکہ ہزاروں لاکھوں ماؤں کے بچے یتیم نہ ہوں، وہ اپنی ماؤں کے پاس رہیں، اپنی خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں ہمارے لیے۔ عیدیں اپنے بارڈروں پر وہ مناتے ہیں، وہاں سے وہ ہمیں کبھی کبھی پیغام بھی بھیجتے ہیں، اور اکیلے ہو کر بھی اپنے ساتھ وہ عید مناتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جتنے ہم اپنے فیملی ممبر میں خوش نہ ہوں شاید۔ تو وجہ ناظرین، وجہ اللہ نے ان کو ویژن دیا ہوا ہے جس سے یہ دیکھتے ہیں، اور اپنے جو جذبہ ہے ان کے اندر حب الوطنی کا، وہ چیز ان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ اپنی عید کی قربانی دے دو، اپنے بچوں کو یتیم کر جاؤ، لیکن وطن کا دفاع جو ہے اس کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج جس ہیرو کے گھر پہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ ساجد شہید ہیں، لاس نائک تھے، پاک فوج کے یہ خوبصورت جوان تھے۔ 2020 کو اللہ نے ان کو شہادت کا عظیم رتبہ عطا کیا۔ تو آج میرے ساتھ ان کے فیملیز ہیں، تو اپنے ہیرو کے حوالے سے پوچھتے ہیں ان کی حالات زندگی، کہ اللہ جن کو اتنے بڑے انعام کے لیے چنتا ہے، ان کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ ان کے بھائی ہیں اور ان کے بزرگ ہیں، تو ان کی حالت زندگی انشاءاللہ کو سناتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بتا دیجیے کہ کتنے آپ بھائی ہیں، اور ساجد کا کون سا نمبر تھا؟ میں بڑا بھائی ہوں، ان سے 2 بڑی بہنیں ہیں، جی جی، ٹوٹل ہم 6 بہن بھائی ہیں۔ تو یہ چھوٹا بھائی تھا، تو اس کو جو ہے نا آرمی میں زیادہ شوق تھا جانے کا، اس نے بہت دفعہ کوشش کی ہے آرمی میں جانے کے لیے، میں نے اس کی جو ہے نا ہمت کو ہرایا نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ بار بار کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، ایک دن آپ بھرتی ہو جائے گا۔ اس کو زیادہ شوق تھا کہ میں آرمی میں جاؤں، اور ایسی آرمی میں جاؤں جس میں جو ہے نا دشمن کا آمنا سامنا مقابلہ ہو۔ تو مجھے اللہ کی راہ میں جو ہے نا جو ہے نا بچپن سے شوق تھا آرمی کا جانے کا، تو اس کو جو ہے نا شوق تھا بہت زیادہ، اور اس لیے اس نے کوشش کی ہے پڑھائی تعلیم مکمل ہو جائے جلد سے جلد، اور اچھی تعلیم ہو اور میں آرمی جوائن کر لوں۔ اور جس حالات سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے، تو میں نے بھی بہت مشکلاتیں برداشت کی ہیں۔ تو یہ چھوٹا رہ گیا تھا، سب سے آخر پہ ہمارے والد صاحب جو ہیں بزرگ، وہ دن کو دیہڑ لگاتے تھے مزدوری کر کے، اور بچے بڑھائے، ہمیں 5-6 بہن بھائیوں کو پڑھائی کی ہے انہوں نے، حق لال کی ہمیں، ہمارے پر اخراجات کیے ہیں۔ تو بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک دفعہ آپ تعلیم حاصل کر لو، بس وہ سینٹر میں جو ہے نا بہت مشکل حالات تھے تعلیم کے، تو پڑھنے کے حالات بہت ٹف تھے، تو فیس بھی نہیں پے کر رہے تھے، اتنے حالات ہمارے ہو گئے تھے۔ لیکن ہے کہ میں نے دن رات ایک کر کے اپنے آپ کو اس بچپن میں اپنے جو ہے نا والد صاحب جو ہے نا بیمار ہو گئے تھے، اور ان کی بیماری کاٹی ہے، وہ بھی پھر حالات بہت خراب ہو گئے تھے، اس لیے میں نے کوشش کی ہے اپنے بہن بھائیوں کو دن رات محنت کر کے ان کو پڑھایا اور اس سٹیج پر لایا ہے۔ اور بھائی کی جو شوق تھی وہ میں نے بڑی مشکل سے محنت کر کے، یعنی کہ دن کو میں مزدوری کرتا تھا، اور مجھے آج وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ میں پتھر نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن میں نے اتنے بڑے پہاڑ اٹھائے نالے سے کہ پورا ٹرک لوڈ کرتا تھا، مجھے وہ 60 روپیہ دیتے تھے، یعنی کہ ایک پھیرے کا 60 روپیہ دیتے تھے، 3 سے 4 پھیرے میں لگا کے الحمدللہ 96 میں جو ہے نا میں نے وہ، مجھے آج وقت وہ یاد آتا، اس نالے سے گزرتا ہوں کہ میرے شام کو جو میرے ایسی حالات ہوتی تھی میں کر نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے ہمت دی اللہ تعالیٰ نے، میرے اندر وہ طاقت آئی، جذبہ آیا کہ میرے بہن بھائی جو خواہشیں اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہیں وہ میں پوری کر سکوں، ان کی ہر خواہش پوری کروں۔ میرے بھائی کی ایک ہی خواہش تھی، میں نے کہا، اس نے کہا میں تعلیم حاصل کر لوں، میں نے اپنے بھائی کی بھی فیس ادا کی، اس کو پڑھایا، اپنے 4 بہنوں کو پڑھایا میٹرک، اور الحمدللہ جو چھوٹی سسٹر ہے آج بھی اس کو پیمنٹ کر رہا ہوں، وہ 16 میں اچھے نمبر سے پاس کیا اس نے،
آگے شادی بھی ہو گئی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، 2 بچیاں 2 بچے، اور الحمدللہ آج بھی وہ محنت کر رہی ہے، لیکن وہ اس نے بھی ہمت نہیں ہے. میں نے کہا ہمت نہیں آنا، ٹرائی دیتے رہو، انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی پوسٹ دے گا. تو بھائی کی یہ خواہش تھی، وہ ایک دفعہ چھوڑ گیا، ہمت ہار گیا کہ کہتا یار میں نہیں پاس ہو سکتا، فیسیں نہیں پے ہو سکتی تو میں رہ جاؤں گا، لہذا ہے کہ میں آرمی میں نہیں جا سکوں گا. میں نے کہا آپ ہمت نہیں ہارو، میں کس لیے ہوں، میں آپ کو فیس بھی پے کروں گا اور میں دن رات محنت کروں گا، آپ کی جو خواہش ہے میں پوری کروں گا. انشاءاللہ آپ کو آرمی میں جو خواہش ہے آرمی میں جانے کی وہ آپ کی پوری ہوگی. تو ماں باپ کی دعا ہے. وہ ماں باپ کا بڑا فرماندار تھا، لیکن ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ ٹچ تھا. وہ والد کے ساتھ بچپن سے بچپن میں نہیں، الگ سا اس کا رویہ تھا. بچپن میں بہت سخت تھا، یعنی کہ غصہ چڑا پان اس میں ہوتا تھا، لیکن ہے کہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ جب وہ تعلیم کی طرف گیا تو آہستہ آہستہ اس کا رویہ چینج ہو گیا. تو آج کل بھی یعنی کہ میٹرک کے بعد بھی سخت تھا، لیکن غلط بات کسی کی نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اصول پہ چلتے ہو تو ٹھیک، غلط بات کسی کی بھی نہیں مانتا تھا. اس کی لڑائی اس سے بس بنتی نہیں تھی کہ وہ بات کرو، سچ کرو، جو بتاؤ تو کلیئر بتاؤ، اگر نہیں ہے تو ایسا جو ہے نا دھوکہ کسی کو مت دو. غریب بندوں کا بہت ساتھ دیتا تھا. وہ غریب آدمی کا احساس مند تھا، کہتا تھا میرے جیب میں اگر 10 روپے ہیں تو 5 میں اس کو دے دوں، 5 اپنے جیب میں رکھ. اس کا ایسا دل تھا. تو اینڈ پہ جا کے جب وہ اس نے میٹرک پاس کی تو آدھے جب ہمت ہار گیا، میں نے فیس اس کی پے کی. میں کہا انشاءاللہ تم دن رات محنت کرو، تم پاس ہو جاؤ گے. تو وہ اس نے کہا بھائی میں اس طرح کرتا ہوں کہ ابھی والد صاحب بھی بیمار ہیں، تو کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا کچھ کام کر لوں، ساتھ تعلیم بھی جاری رکھوں، آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا. میں نے کہا آپ میرے بوجھ کو چھوڑو، میں دن رات ایک کر لوں گا، آپ تعلیم کی طرف دھیان دو اور آپ کی جو خواہشیں وہ پوری ہوں. تو اس نے محنت بڑی کی ہے الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے. اس کی جو ہے نا محنت میں نے آج بھی یاد کرتا ہوں کہ میں نے بہت مشکل وقت دیکھے ہیں، خود اپنے آپ پر برداشت کیے ہیں، لیکن ان پہ مشکلات نہیں آنے دی میں نے. تو انشاءاللہ وہ ایک دفعہ رہ گیا، دوسری دفعہ اس نے امتحان دیا تو پاس ہو گیا. تو پہلی دفعہ ہی گیا وہ پاس ہو، اس میں ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. آرمی میں خوش ہوا، بڑا مٹھائی وغیرہ بانٹی. اس نے کہا کہ میں پاس ہو گیا ہوں امتحان سے بھی، اور الحمدللہ میں آرمی میں جوائن کر لی اور میرا لیٹر آ گیا. بڑا خوش تھا، مطمئن تھا. جب سینٹر میں گیا تو بھائی ساتھ چھوڑنے گیا، میں گھر پہ نہیں تھا، لیکن ہے کہ جب گیا تو 6 ماہ کے بعد واپس آیا تو بڑا خوش تھا، مطمئن تھا کہ میری ایک نوکری لگی اور میں دشمن کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہوں. اور ایسی فوج میں میری اللہ نے سن لی تو میں ایسی فوج میں گیا ہوں تاکہ دشمن کے سامنے مقابلہ کرتا رہوں. تو اس کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے. تو بس اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں جو لکھا تھا، وقت برابر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو باقی بات جو ہے کہ ہماری شروع سے بچپن میں میری عادت ایسی ہے کہ میں نہ کسی کے ساتھ کوئی فساد جھگڑا، میں اس طرف آتا ہی نہیں ہوں. بس اپنی مصروفیات میں رہتا ہوں. اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں کسی سے کوئی جا کے جرگے میں بیٹھوں یا کسی سے کوئی بات کروں، کسی کا کوئی فاصلہ کر سکوں، کچھ بھی نہیں. لیکن میں مصروفیات زیادہ کی ہے اور اپنے بہن بھائی کو پڑھایا ہے. 2003 میں ہمارے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ 2 بہنیں، ان کی شادی انہوں نے خود کرائی ہے، اور 4 بہن بھائی جو ہیں ان کی بھی شادی میں نے کرائی ہے اور ان کے فرائض انجام دیے ہیں، اور آگے بھی کرتا رہوں گا. اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے ان کی. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا دل دیا، میں کوشش کرتا ہوں میرے بہن بھائی کسی تکلیف میں نہ ہوں، میں ان کی سپورٹ کر سکوں، مجھے اللہ تعالیٰ اتنا دے. تو باقی بھائی جو آرمی میں جوائن کی ہے، بھائی کی جب ڈیتھ ہوئی ہے، والدہ جو ہے نا اس سے بہت رہ گئے ہیں پیچھے، گھبرا گئے ہیں. جب یا ادھر آتے ہیں تو بس وہ روتے پڑتے ہیں، لیکن میں نے ان کو حوصلہ ہی دیتا ہوں کہ وہ شہید ایک زندہ ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو باقی سب لوگوں کا تعاون ہے. میری کوشش اپنی طرف سے یہ ہے کہ اس کے جو یہ 2 بیٹے ہیں میرے ساتھ، یہ بڑا جو ہے سائم ہے، اس سے چھوٹا یہ بلاول ہے. 2 بیٹیاں ہیں، وہ ابھی چلے گئی ہیں، وہ یہاں پہ نہیں ہیں، نہ تو میں آپ سے انٹرویو کرواتا ہوں ان کا.